السلام علیکم پاکستان. خان آصف علی خان ڈیوائن اینجلز ویلفیئر نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے ملت اسلامیہ پاکستان کے مسلمانوں سے مخاطب. آج کا میرا ٹاپک ہے پیر. پیر کون ہوتا ہے، پیر کہتے کسے ہیں، اور آپ کس کو پیر مانیں. دیکھیں، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے تو اسی بچے کا یا اسی بچی کا پیر اس کے دائیں کان میں اذان یعنی کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، تو دوسری طرف شیطان عزازیل اس کو اپنی فوج میں گریڈ 17 کی پوسٹ آفر کرتا ہے. مگر یقیناً بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ان دو چہروں کو جو اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں، تو اس کو ان چہروں پہ یقین پڑ جاتا ہے کہ یہی میرے خالق ہیں. اور جب اس کی موت ہونے لگتی ہے، بوڑھا ہو یا جوان ہو، تب بھی وہ انہی دو چہروں کو اپنی بجھی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے جو پیدائش کے وقت اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. میں یہاں پہ بتا دوں پیر کون ہوتا ہے. پیر آپ کو 3 جگہوں پہ ملے گا جب آپ مشکل میں ہوں گے. نمبر 1، وہ آپ کو ہسپتال میں آپ کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا. نمبر 2، وہ آپ کو تھانے میں آپ کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا. اور نمبر 3، جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو آپ کا پیر دستگیر متضلع تعالیٰ اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزتیں بیچ دے گا مگر آپ پر آنچ نہیں آنے دے گا. جی ہاں، آپ کا والد، جی ہاں آپ کی والدہ، جو دن اور رات مصلی پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی ترقی کے لیے دعائیں مانگتی ہیں. اور یہاں تک کہ اس کے چہروں پہ جھریاں آتی ہیں تب بھی وہ دعائیں مانگنا نہیں چھوڑا کرتے. مگر افسوس، صد افسوس، آج کل دیکھا جا رہا ہے جوان لڑکیاں، جوان لڑکے اور شادی شدہ عورتیں، انہوں نے اپنے اپنے پیر بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے پیروں کی درگاہوں پہ جا کے حاضری دیتی ہیں. کچھ تو پیروں سے گلے مل کر شوہر کو قابو کرنے کی ترکیبیں پوچھتی ہیں، اور پیر صاحب پھر ان کو قابو کرنے کا طریقہ میں بتاتے ہیں خاص پردے کے انتظام میں. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں. غیر شادی شدہ جو ہماری بہنیں ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ کا پیر آپ کا بھائی ہے، آپ کا باپ ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی پیر نہیں. وہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور اسی طرح شادی شدہ عورتوں کے لیے کہ آپ کا پیر صرف اور صرف آپ کا شوہر ہے. اسلام یہاں پر آپ کے والدین کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ آپ کے شوہر کی جگہ لے سکیں. تو خدا را پیر کو گلے لگانے سے پہلے اپنے شوہر کو گلے لگانا سیکھیں، اطاعت کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں، اس کو عزت دینا سیکھیں. جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک اونچا مقام دیا ہے تو آپ کون ہوتی ہیں اس کو نیچا دکھانے کے لیے. خدا را خود پیر مت بنیں، خود وزیر بنیں اور شوہر کو بادشاہ بنائیں. اسی طرح گھر چلتے ہیں. اور میں غیر شادی شدہ جو مرد حضرات ہیں، عورتیں ہیں، ان سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ کے اصل پیر آپ کے گھر میں موجود آپ کے والدین، ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام مت کریں. اور تیسرا، جو یہ پیر فقیر کلندر بن کے بیٹھے ہوئے اپنی اپنی خانقاہوں میں جو ذکر کر رہے ہیں، خدا را بے وقوف بنانا چھوڑ دیں قوم کے بچوں کو، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اتنے ہی مریدین کے مخلص ہیں تو کسی مرید کی شادی کرا دیں اپنے پیسوں سے، کسی مرید کے لیے پانی کی بورنگ کروا دیں، کسی مرید کی نوکری نہیں اس کو کہیں نوکری لگوا دیں، ٹھیک ہے نا. کسی مرید نے باہر جانا ہے اس کو اپنی زمینیں جائیدادیں بیچ کے اس کے لیے ویزے کر دیں.
ٹھیک ہے نا. یہ بیٹھ کے اللہ کا نعرہ لگا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح مت کریں. آپ معاشرے کے لیے کیا کام کریں یہ بتائیں, ٹھیک ہے نا. تو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں قوم کو. اور میں حکومت وقت سے یہ التجا کروں گا, یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی پیر خانے ہیں, یہ خانقاہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, ان کو حکومت اپنی تحویل میں لے لے اور یہ وزارت محکمہ اوقاف کے انڈر ہوں اور ان کو سراؤں میں تبدیل کر دیں. اور یہاں پہ جو بھی مسافر آئے گا اس کی خاطر مدارت کرے گی. یہ گورنمنٹ کا کام ہے, وہ یہاں رات گزارے گا, اس نے کہیں جانا ہے, کوئی پرابلم ہے, انٹرنیٹ کی فیسلٹی وہاں پہ پرووائڈ کریں. اور ان 2 نمبر جعلی پیروں کو جو کہ مریدین کا کھا کھا کر امیر ہو گئے ہیں, ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے اور ان سے ملک ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے کام کروایا جائے. میں آخر میں پھر کہوں گا, اگر آپ پوچھتے ہیں کہ میرا پیر کون ہے, تو میرے 2 پیر ہیں. ایک میرے گھر میں موجود, اللہ ان کی زندگی لمبی کرے, اور دوسرا جو اتوار کے بعد آتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر قسم کے آفات, بلیات, حادثات سے دور رکھے اور ہمیں دین پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد, ہماری قوم پائندہ باد.